قبیلہ قریش کی خاتون کے پاس دو شخص آئے جو اس کے پڑوس میں کبھی رہا کرتے تھے۔ آنے کے بعد ان دونوں نے کہا کہ بی بی ہم باہر سفر پہ جا رہے ہیں اور ہمارے پاس 100 دینار موجود ہے، 100 میرے پاس ہے اور 100 میرے دوستوں کے پاس ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بطور امانت آپ ہمارے 200 درہم اپنے پاس رکھیں اور جب ہم سفر سے واپس آئیں گے تو یہ امانت ہم آپ سے واپس لے لیں گے۔ خاتون نے ان کی امانت کو اپنے پاس لے کر رکھ لیا۔ اب کچھ ماہ کے بعد ایک ساتھی، دو دوستوں نے امانت رکھی تھی، دو لوگوں نے امانت رکھی تھی، اور کچھ دنوں کے بعد ان میں سے ایک شخص اس خاتون کے پاس واپس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ وہ 200 درہم جو ہم نے رکھے تھے، 100 درہم میرا تھا اور 100 درہم میرے دوستوں کا تھا، لیکن افسوس میرے اس دوستوں کا انتقال ہو چکا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا 100 دینار جو بطور امانت تمہارے پاس موجود تھا، اب اس کا وارث بھی کوئی نہیں ہے تو میں اسے لینا چاہتا ہوں، آپ میرے دوستوں کی امانت آپ مجھے دے دیں، میرے حوالے کر دیں۔ اب یہ بات کہنے کے بعد اس نے بہت رویا، اپنے دوستوں کے انتقال کی خبر سنا کر بہت رویا۔ اس خاتون کے آس پاس میں جو لوگ رہا کرتے تھے وہ بھی آ گئے اور انہوں نے بھی آنے کے بعد خاتون سے یہی کہا کہ جب اس کے دوست کی امانت آپ کے پاس موجود ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے اور اس کا دوست اسے مانگتا ہے، اسے لینے کا مطالبہ کرتا ہے، تو آپ اسے دے دیجئے۔ اس خاتون نے اپنے گھر سے نکال کر اس 100 درہم کو جو ان کے پاس بطور امانت موجود تھا دے دیا۔ اب یہ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا وہی دوست جس کے مرنے کی خبر اس نے آ کر سنائی تھی کہ وہ مر چکا ہے اور اس کے حصے کا درہم مجھے دیا جائے، وہ واپس اس خاتون کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ جو دینار ہم نے آپ کے پاس رکھا تھا، 100 دینار میرا بطور امانت، وہ آپ مجھے دے دیجئے۔ جو میرا ساتھی تھا، جو میرا دوست تھا، وہ سفر میں مجھ سے بچھڑ گیا ہے، بہت تلاش کرنے کے بعد بھی وہ مجھے نہ مل سکا، تو میں اکیلا ہی آپ کے پاس آ گیا ہوں اپنا دینار لینے کے لیے۔ وہ خاتون بڑی پریشان ہوئی اور کہا کہ ابھی تو چند ماہ پہلے تمہارے دوست تو آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تمہارا انتقال ہو چکا ہے، اور میں نے تمہارے حصے کا جو دینار تھا، جو تمہاری امانت تھی، آپ کے انتقال کی خبر سننے کے بعد مطالبہ کرنے پر آپ کے دوستوں کو ہم نے دے دیا ہے۔ وہ نہ مانا، شور کیا کہ نہیں، مجھے تو میری امانت چاہیے۔ اب جو پاس پڑوس کے لوگ تھے وہ سب پھر آ گئے اور انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ نہیں، جب تمہارا دوست تمہارے انتقال کی خبر لے کر آیا تھا اور جب اس نے یہ بات کہی کہ تمہارا انتقال ہو چکا ہے، تو اس خاتون نے تمہارے حصے کا دینار سب کے سب تمہارے دوستوں کو دے دیا تھا۔ ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن وہ نہ مانا، بہت اس نے واویلا کیا، حتیٰ کہ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ معاملہ اور یہ مقدمہ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کر جایا جائے۔ یہ مقدمہ لے کر سب گئے حضرت علی کی بارگاہ میں۔ حضرت مولا علی نے سارا معاملہ سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس خاتون کو چاہیے کہ اس کے حصے کا 100 دینار اسے دے دیا جائے، دینا تو ان کو پڑے گا۔ اب وہ شخص خوش ہو گیا کہ میرے حق میں فیصلہ دیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے انصاف کر دیا کہ میرا حق مجھے ملنا چاہیے۔ اب یہ خاتون بڑی پریشان ہو گئی کہ اس کے حصے کا مال، اس کی امانت تو میں نے اس کے دوستوں کے حوالے کر دیا ہے، اب مجھے پھر سے چکانا پڑے گا۔ وہ بڑی پریشان ہوئی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو دینا اسی وقت تو ہوگا کہ یہ شخص جائے اور اپنے اس دوست کو لے کر آئے۔ وہ جب اپنے دوست کو لے کر آئے گا تو تم اس کا 100 دینار اسے واپس دے دینا۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، ابھی تو سن کر بہت خوش ہو رہا تھا کہ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، لیکن مولا علی نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنے دوستوں کو لے کر آؤ، اس کے بعد تمہیں تمہارے حصے کا 100 دینار مل جائے گا۔ وہ جھوٹا تھا، کذاب تھا، مال کی لالچ میں، درہم کی لالچ میں وہ آ کر بیجا مطالبہ کر رہا تھا۔ اب جب اسے ثبوت کے طور پر اپنے دوستوں کو لانے کے لیے کہا گیا
تو وہ نہ لا سکا اور وہاں سے شرمندہ ہو کر نکل کے چلا گیا۔ اس طریقے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی واضح اور روشن فیصلہ اس خاتون کے حق میں فرما دیا۔